بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ترک صدر طیب اردگان نے اپنے سیاسی کیریئر میں ہر الیکشن جیتا۔ اردگان 2 دہائیوں تک ترکی کی سیاست پر چھائے رہے اور ترکی کی تاریخ کے سب سے طاقتور لیڈر سمجھے جاتے ہیں، مگر 14 مئی 2023 کو ترکی میں ہونے والے عام انتخابات میں طیب اردگان کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، جو ان کی تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے خواب اور 2 دہائیوں سے زیادہ پر محیط ان کے متاثر کن قومی اور سیاسی کیریئر کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیسری مدت کے لیے صدر بننے پر طیب اردگان کو کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، ترکی میں فروری میں ملک کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا تھا۔ 7.8 شدت کے زلزلے اور اس کے آفٹر شاکس نے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، جس میں 1,60,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہوئی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور 1 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہوئے، جبکہ 52,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ورلڈ بینک نے زلزلے سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ $36 بلین سے زیادہ لگایا ہے، جو کہ 2021 میں ترکی کی مجموعی GDP کے 4% کے برابر ہے۔ تاہم اس تخمینے میں تعمیر نو کے اخراجات شامل نہیں ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر دگنے ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے حساب سے کل اعداد و شمار کا نصف سے زائد رہائشی عمارتوں کو پہنچنے والے براہ راست نقصان کی قیمت تھی۔ زلزلے کے بعد اردگان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کی حکومت نے تباہی سے نمٹنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں سستی کی ہے۔ ناظرین، ترکی میں اپوزیشن کے 6 جماعتی اتحاد کے منتخب امیدوار کمال کلیک داروغلو نے اسے اپنے سیاسی فوائد کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اردگان نہیں جانتے کہ ریاست کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس عمل کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ حکومت ہے۔ کمال کلیک داروغلو نے کہا ہے کہ یہی حکمران جماعت ہے جس نے 20 سال سے ملک کو قدرتی آفت کے لیے تیار نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اردگان نے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کی سب سے بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امدادی کوششیں اتنی تیز تر نہیں تھی جتنی ہم چاہتے تھے۔ اس دوران یہ سوالات بھی اٹھائے گئے کہ زلزلے کے دوران آخرکار کیوں اتنی زیادہ عمارتیں زمین بوس ہوئیں، جبکہ ان میں بہت سی عمارتیں نئی تعمیر کی گئی تھی، اور کہا گیا ہے کہ یہ عمارتیں سخت ترین حفاظتی ضوابط کے تحت بنائی گئی ہیں۔ یہ نئی عمارتیں جدید انجینئرنگ سکلز کو یوز کر کے زلزلہ پروف بنائی گئی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گرنے والی تقریباً تمام عمارتیں زلزلے کے تعمیری ضابطے کے مطابق نہیں تھی۔ یونیورسٹی کالج لندن میں ایمرجنسی پلاننگ کے پروفیسر ڈیوڈ الیگزینڈر کے مطابق ترکی میں تباہی ناقص تعمیرات کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ زلزلے سے۔ 2018 میں ترکی نے ایک متنازع زوننگ ایمنسٹی قانون منظور کیا، جس کے تحت غیر قانونی طور پر یا مناسب اجازت نامے کے بغیر تعمیر کی گئی عمارتوں کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ اس قانون کو شہری منصوبہ بندی کے حکام اور ماہرین نے تنقید کا نشانہ بنایا، جن کا موقف تھا کہ یہ مزید غیر قانونی تعمیرات کی حوصلہ افزائی کرے گا اور زلزلوں کے خطرات کو بڑھا دے گا۔ صدارتی انتخابات سے پہلے بہت سے لوگوں نے اسے اردگان اور اس کی حکومت کی جانب سے ووٹروں اور ڈیولپرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی کام کے طور پر دیکھا۔ شہری منصوبہ بندی کے ماہرین نے خبردار کیا تھا کہ یہ اقدام شہری آبادی میں ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ زلزلے کے خلاف مزاحمت کے لیے سنگین مسائل پیدا کرے گا۔ اس ضمن میں اہم بات یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچر کی ترقی گزشتہ 20 سالوں میں اردگان کی انتخابی مہمات کا اہم حصہ رہی ہے۔ اس نے اپنے سیاسی کیریئر کے شروع میں ہی ملک کی تعمیر نو کا عہد کیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعمیراتی کاموں میں تیزی کے دوران بلڈنگ سیفٹی کوڈز کو نافذ کیے بغیر ہی ایسے ڈھانچے تعمیر کیے گئے جو حفاظت کے لیے بنیادی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ ان کے سیاسی مخالفین نے زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں میں تعمیراتی ضابطوں اور عمارت کے حفاظتی معیارات کے نفاذ کے لیے دوبارہ جانچ پڑتال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، ترک حکومت زلزلے سے پہلے ہی معاشی بحران کے دباؤ کا شکار تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاشی بحران حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ اردگان انتظامیہ نے مانیٹری پالیسی میں مداخلت کی اور قابل اعتراض معاشی پالیسیاں نافذ کی، نتیجتاً عوام مالی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ ترکی کی کمزور معیشت اب تک صرف دولت مند اتحادیوں کی دم پر قائم ہے۔
سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ ملک کی سالانہ افراط زر کی شرح 58% تک کم ہو گئی ہے، جو گزشتہ سالوں کی 2 دہائیوں کی آخری بلند ترین 85% سے نمایاں طور پر کم ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث مہنگائی کی شرح میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں کرونا کے باعث ترک کرنسی نے امریکی ڈالر کے مقابلے میں 44% اپنی قدر کھو دی، 2022 میں 30% سے زیادہ قدر گری اور لیرہ ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی بدترین کرنسی بن گیا۔ ترکی کا لیرہ 2023 کے پہلے 6 ہفتوں میں تقریباً 1% مزید کمزور ہو چکا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر لیرہ تقریباً 12% گر جائے گا۔ اردگان 2016 سے ملک کی مانیٹری پالیسی کو تبدیل کرنے، شرح سود میں کمی یا حکومتی عہدیداروں کو تبدیل کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ اسے ان کے متنازع اور غیر روایتی اقدامات کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن سے افراط زر میں اضافہ ہوا اور لیرہ کو مزید کمزور کیا۔ زلزلے کے متاثرین جنہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی، ہزاروں بے گھر لوگ اپنے مسائل کا کسی حد تک ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں۔ امدادی کارروائیوں میں تاخیر سے غم و غصہ بڑھا ہوا ہے۔ ایسے میں ایک صدارتی امیدوار کے لیے کافی مشکلات ہیں، جس کی مقبولیت پہلے ہی کم ہو رہی تھی۔ انہیں لازمی طور پر عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے سینئر پروفیسر لیری سبا کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لوگ 14 مئی کو ووٹنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اردگان کا سیاسی مستقبل زیادہ تر عوامی جذبات پر منحصر ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس زلزلے کے بحران سے کس طرح نمٹ رہی ہے۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ زلزلے کی صورتحال اور سیاسی مخالفین کی تنقید کس طرح اردگان حکومت کو متاثر کرے گی، اور اردگان کس طرح اپنے صدارتی کیریئر کو بچانے اور عوامی اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔